پنجاب کے تقریباً وسط میں واقع ضلع جھنگ مذہبی لحاظ سے اندازاً 75% بریلوی اور دیوبندی جبکہ 25% شیعہ آبادی پر مشتمل ہے۔ قبل از قیام پاکستان سے ہی اس ضلع کی سیاست پر شیعہ جاگیرداروں اور گدی نشینوں کا قبضہ تھا، جو تاحال کسی نہ کسی صورت قائم ہے، مگر اس تفریق کے باوجود ایک عرصہ تک اس ضلع کے شیعہ اور سنی لوگوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جھنگ شیعہ سنی فسادات کا گڑھ بن گیا۔ 1957 میں فرقہ واریت کی بنیاد بننے والا حسو بلیل کا واقعہ کیا تھا؟ کیا واقعتاً جھنگ میں حضرت عمر فاروق کا پتلا جلایا گیا؟ سجادہ نشین پیر سیال شریف خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا کہ شیعہ کافر ہیں؟ باب عمر انسیڈنٹ کیا تھا جس کے بعد ہونے والے فسادات میں کئی لوگ جان سے گئے؟ 1969 میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے رد عمل میں جھنگ کا کوئی بھی شیعہ جاگیردار 1970 کا الیکشن نہ جیت پایا؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طریق کے چوراہے چینل پر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جھنگ کے فرقہ وارانہ فسادات کی تاریخ تقسیم ہند سے پہلے کے دنوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مریم ابو ذہاب کی کتاب پاکستان اے کلیڈوسکوپ آف اسلام کے مطابق 1947 کے بعد احمدی کمیونٹی کا ہیڈ کوارٹر قادیان سے چنیوٹ کے علاقے ربوہ منتقل ہوا تو شدت پسند سنیوں کو اس علاقے نے اپنی جانب متوجہ کیا اور یوں احمدیوں کے اولین مخالف پانی پت، روہتک اور حصار کے علاقوں سے جھنگ اور چنیوٹ منتقل ہو گئے۔ ان مہاجرین نے اس علاقے میں مدرسے کھولے اور احمدیوں کے ساتھ ساتھ شیعوں کی مخالفت میں بھی پیش رہے۔ اس طرح کی کارروائیوں کے حوالے سے اس زمانے کا ایک بڑا نام مولانا منظور احمد چنیوٹی تھا۔ ناظرین، ضلع جھنگ میں شیعہ سنی لڑائی کا باقاعدہ آغاز 1951 میں ہونے والے صوبائی الیکشن سے ہوا۔ اس حوالے سے محمد یاسر علی خان کے تھیسس سیکٹیرین ڈسکورس ان پاکستان اے کیس اسٹڈی آف ڈسٹرکٹ جھنگ کے مطابق 1951 کے صوبائی انتخابات کو جھنگ میں فرقہ وارانہ فسادات کا نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس الیکشن میں ضلع جھنگ کی 9 میں سے 7 سیٹوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ شاہ جیونا گروپ کو ملے، جبکہ 2 نشستوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ رجوہ گروپ کے حمایت یافتہ آزاد عوامی محاذ کو دیے گئے۔ ناظرین، ان میں سے شاہ جیونا گروپ شیعہ کی جبکہ آزاد عوامی محاذ سنیوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ شاہ جیونا کے سادات اور رجوہ خاندان رشتہ دار ہیں، مگر ان کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ اس طرح ان دونوں شیعہ خاندانوں نے آپسی دشمنی کو نبھانے کے لیے الیکشن میں فرقہ واریت کو ایک چال کے طور پر استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں شیعہ خاندان اپنی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سنی امیدواروں کی بھی حمایت کرتے رہے، جیسا کہ طاہر کامران کے ایک آرٹیکل کنٹیکسچولائزنگ سیکٹیرین ملیٹنسی ان پاکستان اے کیس اسٹڈی آف جھنگ کے مطابق شاہ جیونا گروپ کے سربراہ سید عابد حسین نے چنیوٹ کے حلقہ سے ایک سنی امیدوار مولانا محمد ذاکر کے لیے پیر آف سیال شریف کی حمایت حاصل کی اور یوں مولانا محمد ذاکر الیکشن میں کامیاب بھی ٹھہرے۔ بعد ازاں یہی مولانا محمد ذاکر سنیوں کی طرف سے جھنگ میں شیعہ جاگیرداروں کے تسلط کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئے۔ ناظرین، 1951 کے الیکشن کے بعد کافی سال تک جھنگ میں فرقہ واریت کے حوالے سے سکون رہا، اور پھر 1957 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے فرقہ واریت کی سلگتی آگ پر تیل کا کام کیا۔
اس واقعہ کا پس منظر دا شیعہ آف پاکستان نامی کتاب کے مطابق کچھ یوں ہے کہ ستمبر 1957 میں ایک دیوبندی عالم دین نور الحسن بخاری نے چال چلی کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا یوم ولادت 9 ربیع الاول کو ہوگا۔ اس اعلان سے مسائل پیدا ہوئے کیونکہ شیعہ مکتب فکر کے لوگ اس دن کو حضرت امام حسین کے قاتلوں کی وفات کے دن کے طور پر مناتے تھے۔ اسی حوالے سے جنگ کے علاقے حسو بلیل میں یہ رواج تھا کہ شیعہ حضرات 9 ربیع الاول کو امام حسین کے قاتلوں میں شامل عمر ابن سعد اور شمر کے پتلے جلایا کرتے۔ 14 اکتوبر 1957 کو آنے والے 9 ربیع الاول کے روز بھی حسو بلیل میں کچھ ایسا ہی ہوا، مگر یہ افواہ پھیل گئی کہ شیعوں نے حسو بلیل میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے پتلے جلائے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد تنظیم اہل سنت نے لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس مسئلے کو مزید ہوا دینے والوں میں دھاجی مسجد جنگ کے خطیب مولوی غلام حسین اور سابق رکن قومی اسمبلی مولانا محمد ذاکر نمایاں تھے۔ ناظرین، اس واقعہ کا ایک سیاسی رخ بھی تھا کہ 1958 میں ہونے والے الیکشن میں جنگ سے شیعہ امیدواروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اگلے کئی مہینوں تک اس واقعہ کا پرچار کیا گیا۔ دا شیعہ آف پاکستان نامی کتاب کے مطابق اسی واقعہ کے پس منظر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ سجادہ نشین پیر آف سیال شریف خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے دسمبر 1957 میں شیعوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ شیعہ فرقہ کے لوگ قرآن، حدیث اور اجماع امہ کے مطابق کافر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پینا قطعی حرام ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 1964 میں جنگ میں فرقہ واریت کا ایک اور واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ جنگ کی تحصیل شورکوٹ کے ایک گاؤں ککی نو میں محمد نواز کاٹھیا نامی شخص نے مولوی خدا بخش گل کو صحابہ کرام کی تعریف میں خطبہ دینے پر قتل کر دیا۔ اسی طرح 1 اپریل 1966 میں تحصیل شورکوٹ کے موضع شاہ صادق نہانگ میں ایک شیعہ جاگیردار فقیر محمد خورشید نے سنی جماعت کے نمازیوں کو بندوق کی نوک پر منتشر اور ہراساں کیا۔ اس نے سنیوں سے کہا کہ وہ شیعہ طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھیں یا سنیوں والی عبادتوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، اس کے بعد جنگ میں شیعہ سنی لڑائی کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں باب عمر انسیڈنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجاہد حسین کے ایک آرٹیکل فرقہ وارانہ جنگ کا آغاز کے مطابق جنگ شہر کے سنی اکثریتی علاقے میں واقع کھیوا گیٹ کا نام جنرل یحییٰ خان کے دور میں تبدیل کر کے باب عمر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہی کھیوا گیٹ ہی محرم کے ایام میں جنگ کے مرکزی ماتمی جلوس کی گزرگاہ بھی تھا۔ طاہر کامران کے آرٹیکل کنٹیکسچولائزنگ سیکٹیرین ملیٹنسی ان پاکستان آ کیس اسٹڈی آف جنگ کے مطابق مارچ 1969 میں حسب روایت 7 محرم الحرام کو ایک ایسا ہی ماتمی جلوس امام بارگاہ مہاجرین سے نکل کر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے متعین کردہ روٹ پر چلنے لگا۔ اس جلوس سے ایک روز قبل کھیوا گیٹ پر جلی حروف میں باب عمر لکھ دیا گیا اور دونوں اطراف خلفائے راشدین کے نام حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک کی ترتیب سے لکھ دیے گئے اور ساتھ ہی حق 4 یار کا نعرہ درج کر دیا گیا۔ اس تحریر نے ضلعی انتظامیہ کو پریشانی میں ڈال دیا، تاہم ضلعی انتظامیہ نے شیعہ حضرات کی شرط کے مطابق اس تحریر کو ڈھانپ دیا
यूं जलूस अपने तय शुदा रास्ते पर चलता हुआ बाब उमर के करीब पहुंचा तो किसी ने जानबूझकर इस तहरीर से पर्दा हटा दिया और उसके बाद जलूस में मौजूद अशरफ बलोच नामी एक शख्स ने अपनी कमीज़ करीबी नाले में भगोई और जहां हज़रत उमर का नाम दर्ज था वहां फेंक दी। नाजरीन, सुन्नियों के लिए ये सरासर बेहुरमती का अमल था, इसलिए वहाँ फौरी तौर पर शिया सुन्नी फसादात शुरू हो गए। इन फसादात में 6 लोग जान की बाजी हार गए और हालात इस कदर कशीदा हो गए कि याह्या खान हुकूमत को जंग में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। जंग में इज्तमाई तौर पर दोनों फ़िरक़ों के आपस में टकराने का ये पहला वाक़या था। ताहिर कामरान के मुताबिक बाद अज़ां ये मालूम हुआ कि इस तहरीर से पर्दा नवाब हबीबुल्लाह खान सियाल के हुक्म पर फसादात बर्पा करने के लिए मंसूबे के तहत हटाया गया, क्योंकि इस वाक़या के 2 अहम किरदार यानी पर्दा हटाने वाले मोहम्मद अरशद ने ये काम पैसे लेकर किया, जबकि कमीज़ उतार के फेंकने वाला अशरफ बलोच तो नवाब हबीबुल्लाह खान का ज़ाती मुलाजिम था। नाजरीन, बाब उमर इंसिडेंट ने जहां शिया और सुन्नियों को बाकायदा लड़वा दिया, वहीं उसका सियासी रुख ये था कि सैयद मुखालिफ ग्रुप ने सुन्नियों के जज्बात का खूब फ़ायदा उठाया और 1970 के इलेक्शन में शिया ग्रुप का कोई भी उम्मीदवार कामयाब न हो सका। यहाँ तक कि खुद सैयद आबिद हुसैन अपने देरीना दोस्त मार गुलाम हैदर भरवाना से इलेक्शन हार गए। नाजरीन, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बताएंगे कि इन वाक़यात के बाद आखिर क्या हुआ कि जंग में फ़िरका वारियत की आग बढ़ती ही चली गई और इस आग में शिया जागीरदारों और मौलाना हक नवाज जंगवी और उनकी तंजीम सिपाही साहबा ने क्या किरदार अदा किया। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।